تالپور حکمرانوں نے تقریباً 230 سال قبل 1785 سے 1795 کے دوران صحرائے سندھ کے کنارے ایک پہاڑی کی چوٹی پر شاہانہ قلعہ تعمیر کیا۔ خیرپور کے قصبے کوٹ ڈیجی میں تعمیر یہ قلعہ کوٹ ڈیجی قلعہ کے نام سے مقبول ہوا۔ تاریخ بتاتی ہے کہ یہ قلعہ اہم اسٹریٹجک مقام پر تعمیر کیا گیا جو مشرق سے پیش قدمی کرنے والے دشمنوں کے خلاف ڈھال کا کردار ادا کرتا تھا۔ اس قلعے کو تالپور خاندان نے 3 حصوں میں تقسیم کر رکھا تھا۔ ایک حصہ حیدرآباد کے میر خاندان کے زیر تحت تھا، دوسرا حصہ خیرپور کے تالپور حکمرانوں، جبکہ خیرپور میرس کا تالپور خاندان تیسرے حصے کا کنٹرول سنبھالے ہوئے تھا۔ زمین سے 110 فٹ اونچی پہاڑی پر قلعے کی 30 فٹ بلند دیواریں تعمیر کی گئیں۔ تعمیر میں چونے کے پتھر اور مقامی ساختہ اینٹوں کا استعمال کیا گیا۔ اسٹریٹجک لحاظ سے قلعے میں 50 فٹ بلند 3 ٹاورز بنائے گئے جہاں توپیں بھی نصب کی گئی تھیں، جو کہ آج بھی انہی ٹاورز پر موجود ہیں۔ اس کے علاوہ قلعے میں توپوں کے لیے متعدد اسٹیشنز بھی موجود ہیں۔ اس قلعے کا مشرق کی جانب مرکزی داخلی دروازہ ایک ہی ہے جو کہ حملہ آور دشمن سے تحفظ فراہم کرتا تھا، جو شاہی دروازے کے نام سے جانا جاتا ہے۔ آہنی کیلوں سے سجی لکڑی کے دروازے شمالی دیوار کے مغربی کونے میں موجود ہیں اور ان پر لگی آہنی میخیں اس بات کو یقینی بناتی تھیں کہ جنگی دستے یا ہاتھی ان لکڑی کے دروازوں کو توڑ کر اندر داخل نہ ہو سکیں۔ شاہی دروازے کی مزید حفاظت کے لیے اس کے دائیں اور بائیں 2 برج تعمیر کیے گئے جو مرکزی دروازے کی جانب پیش قدمی کرنے والی فوج کے لیے کسی ٹریپ کا کام کرتے تھے۔ شاہی دروازے سے داخلے کے علاوہ اس قلعے میں 3 چھوٹے خفیہ راستے بھی موجود ہیں جو ہنگامی حالات میں استعمال کیے جاتے ہیں۔ شاہی دروازے سے گزر کر اونچائی پر جاتا راستہ مرکزی قلعے کے دوسرے دروازے کی جانب جاتا ہے۔ دوسرے دروازے سے گزر کر سرنگ جیسا راستہ اوپر کی جانب تیسرے دروازے کی طرف جاتا ہے جو کہ قلعے کے مرکزی حصے میں کھلتا ہے۔ اس قلعے کی بناوٹ اور عمارات کو دیکھ کر اس بات کا بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ یہ دفاع اور ضرورت پڑنے پر حملے کو ذہن میں رکھ کر تعمیر کیا گیا۔ اس کے برجوں پر گھر، ٹاورز، اسلحے کا ڈپو، پانی کا ذخیرہ، میروں کا حرم، جیل، عدالت کے لیے ایک مقام اور بیرکس، محافظوں اور سپاہیوں کو رہائش، مسجد، حمام، غلہ گودام اور سپاہیوں کے لیے کھلا میدان بھی موجود ہے۔ کچھ برجوں کو شناخت دینے کے لیے نام بھی دیے گئے تھے جن میں فتح تھل، شفان شفا، ملک میدان، جیسلمیر ٹھل، توپ مریم ٹھل برج، جبکہ شہید بادشاہ برج کا نام وہاں موجود شہید بادشاہ کے مزار کے نام پر رکھا گیا۔ اپنی پوری تاریخ میں اس قلعے پر کبھی حملہ نہیں ہوا۔ اوپر سے دیکھنے پر یہ قلعہ کسی ہرن کے مانند نظر آتا ہے جو کہ اپنی طرز کا واحد قلعہ بھی سمجھا جاتا ہے۔